بات ہے ایک خاموش قرآن جو کچھ نہیں بول رہا، ظاہراً دعویٰ نہیں کر رہا آپ سے کہ آؤ ہم سے سوال کرو یا جواب دو، قرآن ظاہراً دعویٰ نہیں کر رہا، خاموش رکھا ہوا ہے، طاق میں پڑھتے ویسے بھی نہیں ہے، طاق کی زینت بن کے رہ جاتا ہے، رکھا ہوا ہے طاق میں، وہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کنٹروورسیل ڈسکشن کرو۔ تو یہ جو قرآن کی جو دعویٰ نہیں کر رہا وہ اس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، اس خاموش قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، تو آخر وہ قرآن کی جو ظاہراً منبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہو پوچھ لو مجھ سے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھ کو کھودو، کیا کہنے اس کا جواب کیوں کروں گی؟ اس کا انسان جواب لا نہیں سکتا۔ اب وہ قرآن چاہے جس لحاظ سے قرآن ناطق، چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، تمام ائمہ سب قرآن ناطق، اور یہ واضح ترین بات ہے کہ جو بھی ان کے مخالف آیا ہے جواب نہیں لا سکتا ہے، کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے۔ اور رسالت خود ایک قرآن ناطق رسول اکرم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول نے فرمایا کہ یا علی انت کمثل القرآن، یہ قرآن کی مثل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی متقین کی ہدایت کرتا ہے، آپ بھی ہدایت کرتے ہیں، یہ بھی کافرین پہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے لعنت برساتا ہے، آپ اپنی تلوار کے ذریعے سے لعنت برساتے ہیں، یہ بھی منافقین کے دل کو چبھتا ہے، آپ بھی منافقین کے دلوں کو چبھتے ہیں، مومنین کو یہ بھی پیارا ہے، آپ بھی مومنین کو پیارے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ کہا بس کوئی اور فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن خاموش رہ کے پہنچاتا ہے، علی اپنی زبان، اپنی تلوار، اپنی اداؤں کے ذریعے منافقین کو تکلیف دیتے، انہیں ضرب کبریائی کا مزہ دیتی۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی فضیلت کیا فضیلت ہے! علامہ طبرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول جب کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اذا جلس الرسول ثم اراد ان يقوم، کہ جب رسول بیٹھے ہوتے تھے اور ارادہ کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہوں، لا یاخذ یدہ الا علی بن ابی طالب، وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، کسی اور کے ہاتھ نہیں تھامتے تھے، لیکن یہ کہ علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھامتے تھے، کہ علی سہارا دو، اے علی مجھے سہارا دو۔ میں کہوں گا رسول اس لیے نہیں کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے رسول پر احسان کیا تھا، رسول اٹھ رہے تھے ہم نے سہارا دیا تھا، اور بات اگر بھی کوئی کہے کہ رسول علی کا سہارا کیوں لیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے علی نفس رسول ہے، قرآن میں آئے تھے انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، تو علی رسول کس کو لے کے گئے تھے؟ علی ابن ابی طالب کو لے کے گئے تھے۔ تو کوئی انسان اپنے نفس کی مدد لیتا ہے اٹھتے وقت بیٹھتے وقت، یہ علی کی فضیلت کہ رسول اٹھنا بھی چاہ رہے ہیں، بیٹھنا بھی چاہ رہے ہیں، تو علی علیہ السلام کا سہارا لے رہے ہیں۔ نقطے کو بدلتے ہوئے ارشاد کروں کہ رسالت جب اٹھنا چاہتی ہے تو بھی امامت کا سہارا لے رہی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسالت اٹھنا چاہے تو بھی امامت کا سہارا لے، رسالت بیٹھنا چاہے تو بھی امامت کا سہارا لے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تبری نے تو لکھا ہے محمد اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جب محمد اٹھتے تھے تو علی کا سہارا لیتے تھے، اور بیٹھتے تھے تو علی کا سہارا لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے لیکن رسول ہے، محمد اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ رسول، لیکن وہ رسول ہیں، چاہے وہ بیٹھیں تب بھی رسول ہوں، کھڑے ہوں تب بھی رسول، محمد رسول ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
ہم آپ سب سے زیادہ اسی سے پریشان رہتے ہیں، خاص کر اہل تشیع کہ جتنے سوال ہوتے ہیں ہم ہی سے کیا جاتے ہیں. یہ عجیب علمی اسلام ہے کہ جتنے سوال ہوتے ہیں ہم ہی سے کیے جاتے ہیں، اور ریفرنس یہ مانگا جاتا ہے ہماری کتابوں سے بتائیے، دلیل ہماری کتابوں سے دیجیے. یہی ہوتا ہے نا، عجیب المیہ ہے. کہیں گے یہ بتائیے یہ جو آپ علم دیکھ رہے ہیں، علم دیکھ کے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ یہ علم کیسے نکالتے ہیں؟ ہماری کتاب سے ثابت کریے. میں کہوں گا مولانا علم دیکھ کے آپ کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بڑا کمزور نکاح ہے. علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے بڑا کمزور ہے. تھوڑا مضبوط پڑھانا چاہیے تھا، تھوڑا ویلڈنگ کروا کے تھوڑا قاعدے سے پڑھوانا چاہیے تھا. گھوڑا دیکھ کے نکاح ٹوٹ رہا ہے، زلجھنا نکل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نکاح ٹوٹ جا رہا ہے، اب پھر واپس گھر جا کے پھر بیوی کے ساتھ وہی کام، تو اولادیں حرام زادے نہ پیدا ہوں تو کیا ہوں؟ کیا کہنا ہے؟ نکاح ٹوٹ گیا پھر اولادیں پیدا ہو رہی ہیں تو حلال زادی تھوڑی نہ پیدا ہوں گی، وہی ہوں گی. اور بے شک یہ بات واضح ہے جس میں گندا خون ہے وہ علی کا منکر ہوگا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر کہیں گے کہ ہم علی سے دشمنی نہیں کرتے. اب ایک بار اور کہتا چلوں کہ گھوڑا دیکھ کے نکاح ٹوٹ رہا ہے تو پکا کسی گدھے نے نکاح پڑھایا ہوگا. گھوڑا دیکھ کے کسی کا نکاح ٹوٹ جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا انسان نے پڑھایا، کسی گدھے نے دیکھ کے گدھی نے نکاح پڑھایا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا. عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. میرے علی سے مدد کیوں مانگے؟ آپ علی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی رزق دینے والا ہے، حسین رزق دینے والا ہے، تو یہ غلط بات ہے بھائی، یہ شرک باللہ ہے. کہ اچھا ہاں یہ شرک باللہ ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں علی رزق دے رہا ہے. حسین سے کہہ رہے ہیں یا حسین مدد، علی سے کہہ رہے ہیں یا علی ہمیں رزق میں اضافہ، ہمارے رزق میں اضافہ کریں. شکر ممکن ہے. اچھا یہ بتائیے آپ نے چھوٹی ادبیات کی کتاب پڑھی ہوگی، اس میں 4 بڑے فرشتوں کا نام پڑھا ہوگا. کون کون سے تھے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. یہ بتائیے رزق کون بانٹتا ہے؟ میکائیل رزق بانٹتا ہے. یہ بتائیے میکائیل ہیں کیا؟ یہ فرشتے ہیں. یہ محمد کے دکھے غلام ہے نا؟ ہاں بالکل غلام ہے نا، خادم ہے نا. اچھا یہ بتائیے آ کے رزق بانٹ رہے ہیں آپ کو؟ کہا ہاں بالکل میکائیل آتے ہیں اور رزق بانٹتے ہیں. کہا اچھا یہ بتائیے میکائیل سے رزق لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کفر کی فکر نہیں ہو رہی؟ بلکہ آقا سے، خادم سے آپ رزق لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے اذن سے خادم ہمیں رزق دیتا ہے، بلکہ آقا سے آپ کو جب رزق لینا ہوتا ہے تو موت کیوں آتی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ تب آپ کا ایمان، تب آپ کا شرک. جو حکم لگاتے ہیں آپ کے علی سے رزق مانگنا، علی رزق دیتے ہیں یا حسین رزق دیتے ہیں یا نبی رزق دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آپ کو میکائیل کے رزق دینے پہ بالکل شک نہیں ہے، آپ کہتے نہیں میکائیل رزق دے رہے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، ایک بات ہم یہ کہتے ہیں علی نے مردے کو جلایا. ارے کیا کہہ دیا، توبہ توبہ، یہ تو پورا شرک کر دیا اللہ کی ذات اقدس میں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو مار دیتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، زندے کو مردہ کرنے والے ہیں، ہم روز قیامت پلٹانے والے ہیں. اچھا تو جو یہ اسرائیل روح قبض کرتا ہے یہ کون ہے؟ کہا ارے ان کے ذریعے سے کرتا ہے. اسرائیل ہے کون؟ کیا اسرائیل وہ ہے کہ جو در سیدہ پہ جا کے دستک دے کہ روح قبض کر لوں، کیا کہنے؟ تو اسرائیل کیا ہوئے؟ خادم. سیدہ کیا ہوئی؟ شہزادی. تو آپ پھر وہی چیز کر رہے ہیں. آپ کو خالق کے روح قبض کرنے میں اعتراض نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ شرک باللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نے مردے کو جلایا، علی نے زندے کو مردہ کر دیا، تب آپ کو بڑا شک ہوتا ہے کہ آپ نے شرک باللہ کر دیا، کیا کہنے؟ اللہ کی ذات مقدس میں شرک قرار دے دیا. یہی ہے فلسفہ، یہی ہے مسلمانوں کا کہ کوئی بھی چیز دیکھو بس شرک باللہ. ارے شرک کی بھی کچھ وہ ہیں، کچھ لیول ہیں، ہر چیز کا شرک سے تعلق نہیں ہے. اب بعض لوگ عجیب فکر میں آتے ہیں اور عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، سوال ہمیش کرتے ہیں اور پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں.
اور پھر سوال کرتی ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا تو انہوں نے ایسا بھی کیا تھا، تو اچھا انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا آپ بتائیے. قاتل و مقتول ایک ہی فہرست میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ مظلوم بھی رضی اللہ. ایک تو غلط بھی ہوگا نا. اب مگر یہ کہوں کہ حجر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مطابق ہمارے نزدیک تو رحمۃ اللہ علیہ السلام حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی آپ کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کرنے کے جرم میں، ان کو گالی نہ دینے کے جرم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود ذاتی حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ پھانسی دلوا دی، ان کی زبان کھچوا دی، ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. تو یہ عجیب مرحلہ فکر ہے، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑا مسیحی مسلک سے. ظاہر سی بات ہے آپ کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اسلام میں مان چکے ہیں نا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. تو ایک مثال دیتا ہوں مسیحی مسلک. جناب عیسیٰ کے ایک صحابی تھے، عربی میں اگر ان کا نام دیا جائے استفیانوس اور انگلش میں کہا جائے تو سینٹ اسٹیفن. میں اسٹیفن ہاکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کافر تھا بلکہ دہری تھا. سینٹ اسٹیفن. اور یہ کیا تھے جناب حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی صحابی، مکرم صحابی، قریب ترین صحابی. ایک اور جناب عیسیٰ کے سکسیسر بعد جناب عیسیٰ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہیں کہ ان کے پاس آنا اور اپنے مسائل پوچھ لینا. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام انگلش میں سینٹ پیٹر. اور ایک یہودی اس کا نام سینٹ پاؤل. اس نے کیا کیا جناب عیسیٰ کے دور میں ظاہراً عیسائیت کا دعویٰ کیا اور بعد میں جناب اسٹیفن جو تھے استفیانوس ان کو قتل کروا دیا. اور کس کے ذریعے؟ عوام کے ذریعے. کیا کہہ کر کہ یہ عیسیٰ کی اس پیغام کی نفی کر رہے ہیں جو عیسیٰ نے میرے بارے میں کہا. کیا کہا تھا عیسیٰ نے؟ کیا کہا تھا کہ میرے بعد سینٹ اسٹیفن، سینٹ پیٹر خلیفہ ہیں، یہ کہا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی چیز جو ان تینوں نے کیا. تین سے ایک واقعہ آپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار کوفے میں سیلاب آ گیا، مطلب بارش بہت زیادہ ہوئی اور جو نہر فرات تھا اس کا پانی پورا کوفے کے اندر آ رہا. مولا امیر المومنین حضرت علی اور کہا کہ مولا پانی بہت شہر کے اندر تک آ گیا ہے، آپ کچھ کریے تاکہ تھوڑی راحت ملے. اور یہ بہار النوار میں موجود ہے، یہ قصہ بہار النوار میں موجود ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. تمام صحابہ کو لے کے پہنچے اور پانی کی طرف اشارہ کیا. کہا انقذ باذن اللہ، رک جا، واپس چلا جا اللہ کے حکم سے. اب جو پانی تھا وہ تو پورا پیچھے چلا گیا، ولی اللہ کا حکم اور اللہ کے اذن سے انہوں نے لگا دیا تھا، پیچھے چلا گیا پورا پانی. سوائے یہ کہ کچھ مچھلیاں پانی پیچھے چلا گیا، جتنی مچھلیاں تھیں سب اوپر اٹھائیں، جتنی مچھلیاں تھیں سب اوپر اٹھائیں. صلی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ہم اس کو واپس جواب سلام کیے. لیکن تین مچھلیاں، آپ کیا بتائیں، بڑی خراب گنتی ہے. تین مچھلیاں ایسی تھیں جنہوں نے سلام
نہیں کیا. اب عادت میں اگر کچھ پرابلم ہو جائے تو آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں کتاب کا کہ یہ کتاب اعلام الورا، اس کتاب میں اس کا حوالہ ہے. مطلب یہ پورا واقعہ وہیں سے نقل کر رہا ہوں. اور 3 کی عدد ہے. ان 3 مچھلیوں نے مولا کائنات کو سلام نہیں کیا، آواز بھی نہیں آئی. ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ مولا ساری مچھلیاں آپ کو سلام کر رہی ہیں، سب مچھلیاں سلام کر رہی ہیں، یہ 3 مچھلیاں سلام کیوں نہیں کرتی؟ اب مولا نے کہا کہ پہلے نام جانو یہ 3 ہیں کو. کہا الجری، پہلا جبری کیٹ فش. دوسرا کہا مار ماہی، دوسرے مار ماہی ہے جو سلام نہیں کر رہی. تیسرا کہا الزماد، تیسری زماد سلام نہیں کر رہی. 3 مچھلیوں نے سلام نہیں کیا. کس کو؟ جناب امیر المومنین کو. کہا یہ ہے کیا؟ کہا یہ مچھلیاں جو ہیں یہ بدنسب ہیں، جو علی کو سلام نہیں کر رہی ہیں، ان کے خون میں طہارت نہیں ہے، اس لیے علی علیہ السلام کو سلام نہیں کر رہی ہیں. میں کہوں گا کہ یہ صرف مچھلیوں کا حال نہیں ہے، بعد رسول امام علی سلام کرتے تھے، لوگ جواب نہیں دیتے تھے. یہ ان مچھلیوں والی نشانی تھی کہ جو ان کی رگوں میں جو خون تھا وہ ماؤں کی طہارت کا نہیں تھا. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ خون پاک نہیں تھا، مچھلیوں والا حال. اور اتفاق سے 3 مچھلیاں بھی تھیں. تاریخ کا عجیب المیہ ہے، کیا برابری ہے. 3 ادھر بھی اور ان تینوں نے سلام نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی بد نسب ہوگا، جو بھی بد کردار ہوگا، جس کے باپ کی شمار میں کچھ خطا ہوگی، کچھ 1 2 3 کا فرق کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اور جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہوگی، وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا. اب کسی نے سوال کیا ایک بار، جناب امام شافعی اہل سنت کے بڑے عالم دین، بہت بزرگ ترین نام ہے، اور ان کے یہاں 4 فقہ میں سے ایک فقہ ان کی ہے فقہ شافعی، جو بہت مشہور ترین فقہ ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ